السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن عالم اسلام کے ہیرو ہیں یا ویلن، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن کو آج بھی بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ بہت سے ہیں جو انہیں عالم اسلام کا مجاہد سمجھتے ہیں، جبکہ امریکہ اور مغربی دنیا کے نزدیک وہ ایک خطرناک دہشت گرد تھے جن کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو جب ایبٹ آباد میں پکڑا گیا، ان کے پاس سے ایک خفیہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک برآمد ہوئی جس میں بہت سے خوفناک انکشافات ہوئے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آئیے ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ 1 مئی 2011 پاکستان کا شہر ایبٹ آباد۔ یہ کمپاؤنڈ بڑا ہے مگر اندر کوئی خاص چیز نہیں۔ یہاں درجنوں مرغیاں، کچھ سبزیوں کے کھیت، ایک گائے اور دنیا کا سب سے مطلوب شخص موجود ہے۔ صرف چند لوگ جانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اور اس کے خاندان کے 16 افراد پچھلے 5 سالوں سے اس جگہ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو جتنا ممکن ہو سکے دوسرے لوگوں کی نظروں سے بچا کر اوجھل رکھا ہوا ہے، کسی سے ملتے نہیں۔ یہ ایک نظریاتی خاندان ہے اور ہر رات سونے سے پہلے وہ القاعدہ کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اسامہ بن لادن اپنی 4 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ سونے جا رہے ہیں۔ اس رات وہ اپنی سب سے چھوٹی بیوی امل کے ساتھ رہیں گے۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کو گلے لگا کر گہری نیند سو چکے۔ رات کا 1 بجتا ہے۔ پراسرار آوازوں سے وہ چونک جاتے ہیں۔ کیا یہ طوفان ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ اسامہ بن لادن کی بیوی ایمن جو ہے وہ لیمپ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے مگر اسامہ بن لادن اسے روک دیتے ہیں۔ وہ یہ آواز جانتے ہیں، یہ طوفان نہیں ہے بلکہ ہیلی کاپٹرز کی آوازیں ہیں۔ اسامہ بن لادن سوچتے ہیں کہ امریکی یہاں پہنچ چکے ہیں، یہ ہیلی کاپٹرز کس کے ہیں؟ امریکیوں کو اسامہ بن لادن کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اسامہ AK-47 رائفل لوڈ کرنا بھول جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ امریکی ان کی انتہائی خفیہ اس ہارڈ ڈرائیو کو ڈھونڈ لیں گے جس میں القاعدہ کے 3 ٹیرا بائٹس راز ہیں۔ اسامہ بن لادن مرنے کے لیے تو تیار تھے لیکن انہیں نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیٹا جو ہے امریکہ کے ہاتھ لگے۔ اس ہارڈ ڈرائیو کا امریکہ کو ملنے کا مطلب تھا کہ اسامہ بن لادن سے وابستہ ہزاروں لوگوں کو ڈھونڈ لیا جائے گا، ٹریس کر لیا جائے گا۔ میری یہ ویڈیو کوئی کہانی یا تخیل کا نتیجہ نہیں بلکہ دی بن لادن پیپرز نامی کتاب ہے جسے نیلی لاؤڈ نے لکھا ہے۔ اب ہم ان ہارڈ ڈرائیوز کے پیچھے چھپی ناقابل یقین کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ امریکی صدر نیوز چینلز کی سکرین پر نمودار ہوتے ہیں۔ شام بخیر، آج رات میں امریکی عوام اور دنیا کو یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ امریکہ نے ایک آپریشن کے دوران القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب امریکی نیوی سیلز نے ایبٹ آباد میں بن لادن کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا کارروائی کی تو انہیں صرف 30 منٹ یا اس سے بھی کم وقت میں واپس لوٹنا تھا۔ زیادہ تر کامیاب مشنز میں اتنا ہی وقت لگتا ہے اور کسی بھی تاخیر سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب انہیں کمپاؤنڈ میں بہت زیادہ کمپیوٹرز نظر آئے امریکی فوجیوں کو تو ان میں موجود ممکنہ خفیہ معلومات کی کشش بہت زیادہ تھی۔ وہ فوری واپسی کے منصوبے کو ترک کر دیتے ہیں اور الیکٹرانک آلات اکٹھے کر کے CIA کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ان فائلوں کی جانچ پڑتال ایک بہت بڑا اور پیچیدہ کام تھا۔ انٹیلیجنس کمیونٹی CIA میں موجود تمام عربی زبان کے ماہرین کو اس کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ان ہارڈ ڈرائیوز میں بہت سی عام چیزیں موجود تھیں جیسے کہ عام لوگوں کے کمپیوٹر پر مل سکتی ہیں۔ اس میں کچھ ویڈیوز تھیں، نیوز کلپس تھے، میمز تھیں، فوش مواد تھا اور اس کی بھی کہتے ہیں بہت بڑی مقدار تھی۔ پھر وہاں القاعدہ کے پروپیگنڈا مواد جیسی توقع ہم کر سکتے ہیں اس طرح کی معلومات تھی القاعدہ کے بارے میں۔ لیکن اصل حیران کن مواد وہ خطوط تھے جو ان ہارڈ ڈرائیوز میں موجود تھے۔ القاعدہ کے زیادہ تر اندرونی معلومات میں لکھے گئے خطوط کے ذریعے منتقل ہوتی تھی جنہیں کیریئرز کے ذریعے سم کارڈز پہنچایا جاتا تھا یا دوسرے طریقوں سے معلومات دی جاتی تھی۔ حفاظتی وجوہات کی بنا پر بن لادن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی۔ یہ خطوط ایک بند دائرے کے ذریعے بھیجے جاتے تھے جہاں یہ خط لے جانے والا
دو درمیانی افراد کے درمیان سفر کرتا تھا، خفیہ سفر کرتا تھا، ایک بن لادن کے قریب اور دوسرا اس کے قابل اعتماد ساتھی کے پاس، جو شمالی وزیرستان کے پہاڑوں میں موجود تھا۔ بہت سخت حفاظتی انتظامات اتنے سخت تھے کہ جو یہ پیغامات اور خط لے کے جاتے تھے انہیں بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا لے کر جا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، اور نہ بن لادن نے کبھی کسی خط یا معلومات لے جانے والے کو دیکھا تھا یا جو جانتا تھا۔ تورا بورا، جس کا مطلب پشتوں میں کالا غبار ہے، مشرقی افغانستان کا ایک ویران اور دور دراز علاقہ ہے۔ اسامہ بن لادن اس خطے کو بہت پسند کرتے تھے اور اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ علاقہ 1980 کی دہائی سے اسامہ بن لادن کے دل میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ جب وہ سعودی عرب سے افغانستان آئے تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کریں جو سوویت یونین کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، انہوں نے یہاں غاروں کے اندر اس کے قریب مختلف قسم کے کمپلیکس جو تھے وہ تعمیر کرائے، مالی مدد کی اور پوری دنیا سے ایسے جنگجو بھرتی کیے جو روس کے خلاف وسیع مزاحمتی تحریک کا حصہ بنے۔ بالآخر سوویت یونین نے واپسی اختیار کی اور اسامہ بن لادن نے یہ یقین کر لیا کہ اس فتح میں ان کا مرکزی کردار اور فیصلہ کن کردار تھا۔ افغان جہاد کی فتح نے القاعدہ کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلامی لشکر کی بنیاد تھی جو کہیں بھی جا کر جہاد کر سکے۔ اس وقت اسامہ بن لادن اور امریکہ ایک ساتھ اتحادی تھے، دونوں تورا بورا میں افغان مجاہدین کی مدد کر رہے تھے اور سوویت حملے کی مزاحمت کر رہے تھے۔ روس کی شکست کے بعد امریکہ کا مطلب نکل گیا۔ اب 14 سال بعد اسامہ بن لادن انہی پہاڑوں میں پناہ لے رہے تھے، امریکہ سے بچ رہے تھے، جہاں وہ کبھی اپنی طاقت قائم کیا کرتے تھے، کبھی امریکہ اور CIA ان کے ساتھ تھی، ان کی مددگار تھی، مگر اب CIA ان کو تلاش کر رہی تھی مارنے کے لیے۔ 3 دسمبر 2001 کو حالات القاعدہ کے لیے مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ امریکی طیارے بے انتہا بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ القاعدہ کے ارکان 9000 فٹ کی بلندی پر غاروں میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں درجہ حرارت -10 ڈگری ہے اور پانی برف کی شکل میں ہے۔ مسلسل بمباری تباہی مچا رہی ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بن لادن امریکی فوجیوں سے بچ نکلتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے مارے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی وصیت لکھاتے ہیں۔ اپنی وصیت میں بن لادن اپنے بچوں کو لکھتے ہیں حیرت انگیز طور پر کہ مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں نے تمہیں اپنے وقت کا بہت کم حصہ دیا ہے۔ میں نے جہاد کے پکار پر لبیک کہا اور ایک خطرناک راستہ چنا۔ اس راہ میں میں نے مشکلات، کڑواہٹ، دھوکہ اور غداری کا سامنا کیا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ القاعدہ کے ساتھ کام نہ کرنا۔ اسامہ بن لادن کے کمپیوٹر سے ملنے والی ہارڈ ڈسک اور خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ القاعدہ نے یہ بالکل اندازہ نہیں لگایا تھا کہ امریکہ 9/11 کے جواب میں جنگ چھیڑ دے گا۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ صرف 1-2 فضائی حملے کرے گا۔ القاعدہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اسامہ بن لادن نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ صرف ایک کاغذی شعر ہے، وہ عملاً کچھ نہیں کر سکتا، حملہ نہیں کر سکتا افغانستان پہ، مگر حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ امریکی فوج نے بھرپور جواب دیا اور اسامہ بن لادن کو اپنے دشمن کی اصل طاقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اگر اس کو حماس کے اسرائیل پر حملوں سے جوڑا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ حماس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل پر جو حملہ کر رہے ہیں اس کے جواب میں اسرائیل پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بہرحال 9/11 کے بعد القاعدہ کو عالمی جہادی تحریک کا سب سے بڑا کھلاڑی سمجھا جانے لگا۔ دنیا کے بڑے دہشت گرد حملوں اور بم دھماکوں کو بھی القاعدہ سے جوڑا گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اسامہ بن لادن نے اس جھوٹ کو فروغ دیا کہ القاعدہ ہر جگہ دہشت گردی کرے، اس تاثر کو قائم رکھا کہ القاعدہ ہر دہشت گردی کے پیچھے ہے، مگر خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں القاعدہ اندرونی اختلافات اور وسائل کی کمی کا شکار تھی۔ القاعدہ کے نیٹ ورک میں داخلی جھگڑے اور حکمت عملی کے اختلافات تھے۔ بن لادن کی قیادت ایک کاروباری شخصیت کی طرح تھی جو مسلسل تنظیم کے برانڈ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کم مقامی حملوں اور زیادہ امریکہ مخالف حملوں پر زور دیتے تھے۔ امریکی ایک دہائی سے اسامہ بن لادن کی تلاش میں تھے۔
اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں امریکی CIA نے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو اس کو بھی استعمال کیا جو اس وقت جیل میں ہے۔ اسامہ بن لادن اپنے اور اپنے اہل خانہ کی گرفتاری سے انہیں بچانا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ پریشان تھے کہ ان کے گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا کریں، وہ چھپتے پھرتے تھے۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کا خیال رکھنے والے ایک حساس شخص تھے جو اپنے پیاروں کی سلامتی اور فلاح بہبود کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ 2010 میں ایک موقع پر اسامہ بن لادن کو اطلاع ملی کہ ان کا ایک قاصد جو تھا وہ گرفتار ہو سکتا ہے اور یہ گرفتاری سب کچھ انہیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، مگر اس کے باوجود اسامہ بن لادن اپنے ٹھکانے کو، محفوظ ٹھکانے کو بدلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسامہ بن لادن کو اپنے خاندان سے محبت ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی تھی۔ ان کا خاندان ان کی کمزوری بن گیا تھا۔ اس وقت ان کی ایک بیوی جو ایران میں قید تھی اور ایک بیٹا رہا ہو چکے تھے، اور وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ یہیں سے اسامہ بن لادن کے زوال کا آغاز ہوا، لیکن ایک اور حیران کن وجہ بھی تھی۔ دسمبر 2010 میں عرب میں ایک زبردست انقلاب کا آغاز ہوا۔ لوگ بدعنوانی، غربت اور آمریت سے تنگ آ چکے تھے۔ عرب بہار نے مشرق وسطی اور پورے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ابتدائی طور پر پرامن احتجاج تشدد میں بدل گئے، حکومتیں گرنے لگیں اور خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ اسامہ بن لادن اس صورتحال پر خوش تھے۔ انہیں اس میں ایک طاقتور خلا نظر آیا۔ انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بن لادن کا خواب یہی تھا کہ عرب دنیا میں حکومتوں کی تبدیلی لائی جائے، مگر ایک مسئلہ تھا۔ القاعدہ مظاہرین کے مطالبات میں اس تحریک میں کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ خلافت کی بجائے جو اسامہ بن لادن چاہتے تھے، جمہوریت، مغربی جمہوریت چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال مسلسل بدل رہی تھی، جس سے حکمت عملی بنانا مشکل ہو گیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بن لادن نے اپنے 2 بیٹیوں مریم اور سمیہ پر کافی انحصار کیا۔ مریم اس وقت 19 سال کی تھی اور سمیہ 21 سال کی۔ خاندانی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذہین، جذباتی اور اپنے والد کو مشکل سوالات ان سے کرنے سے ہچکچاتی نہیں تھی، ڈرتی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ اسامہ بن لادن سے پوچھتی تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ نئی نسل یہ مان لے کہ سیاسی تبدیلی جہاد کے بغیر بھی ممکن ہے؟ کیونکہ مغربی دنیا نے لیبیا میں کرنل قذافی کے خاتمے میں مظاہرین کی حمایت کی تھی اور مغرب ان انقلابات کے حق میں نظر آ رہا تھا۔ اسامہ بن لادن ان سوالات پر حیران تھے۔ بعض اوقات وہ تقریباً مایوسی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعائیں مانگنے کے۔ مگر ان کی بیٹیاں اس پر زور دیتی رہیں کہ وہ کوئی سیاسی بیان جاری کریں، سیاسی موقع ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم اور سمیہ نے اپنے والد کے ساتھ بہت قریبی کام کیا اور ان کی تحریریں ٹی وی پر نشر کی گئی۔ یہ وہ تحریریں تھیں جو اسامہ بن لادن نے اپنے عوامی بیانات میں استعمال کی۔ اسامہ بن لادن کی زندگی کے آخری لمحات میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ خوفزدہ، شکی مزاج اور اپنے بڑے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ان کے پاس وسائل کی بہت کمی تھی۔ وہ کبھی دوبارہ امریکہ کے خلاف کسی بڑے حملے کی منصوبہ بندی نہ کر سکے، یہاں تک کہ امریکی فوجیوں نے انہیں ایبٹ آباد میں مار دیا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔